الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، عید الفطر کی سنتیں اور احکام کے بارے میں ہم تمام کو جاننا بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. جی ہاں، نہایت ضروری ہے. ہر ایک معاملات کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں، مگر جو شریعت ہے، جو ہمارا اسلام کہتا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، نہ پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. کیونکہ اس کے اندر ہمیں شرم آتی ہے. بلکہ دنیا کے اندر شرم آنی چاہیے، تو دنیا داری کے اندر جو ہے تھوڑا بھی شرم نہیں آتا ہے. مگر یہ دین کے معاملے کے اندر اگر کوئی بات پوچھی جائے تو اس کے اندر ہم شرم محسوس کرتے ہیں. جو کہ دنیا کی جو باتیں ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گی، سیدھا جہنم کا راستہ دکھائے گا، سیدھا ناکامی کا راستہ دکھائے گا. اگر ہم دین کے لائن سے، دین کے شعبے کے اندر جو ہے جو بھی معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم حل کرنے کے لیے کسی سے ہم پوچھتے ہیں تو اس میں شرمانے کی، لجانے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں کوئی جھجک نہیں کرنا. معلوم ہے کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ یہ معاملات دینی شعبے کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، یہ تمام بات ہمارے ایمان کو تازہ کرے گی، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا اور جنت کا سفر کرائے گا. دنیا کے اندر بھی چین، سکون، عافیت، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہاں بھی چین، سکون، راحت، عافیت ہمیں ملے گا. یہ اور جو ہے جنت کا راستہ سیدھا دکھائے گا. جی ہاں، اس لیے ہم جو ہے دین کے اندر دین کی باتوں کو جو ہے جاننے کی کوشش کریں اور جو سامنے آ رہا ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں، کہا کہ عید الفطر کی سنتیں اور احکام. جی ہاں، کہ نمبر 1 غسل کرنا. کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. پھر اچھا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے. نماز عید الفطر سے پہلے ڈیٹس کھانا ہے، یعنی کھجوریں کھانا ہے. جی ہاں، نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا ہے. نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا، عیدگاہ پیدل جانا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سواری کا استعمال کرتے ہیں. سواری کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ اللہ والے آپ بتلا رہے ہیں کہ عیدگاہ پیدل جانا ہے. پیدل جانے میں زیادہ ثواب ہے. جی ہاں، قدم قدم پر نیکی ہے. جی ہاں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا ہے. اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا، کہ آپ کے جو عزیز ہیں، جو آپ کے محبوب ہیں، آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں، چلنا پھرنا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے عیدگاہ جانا. ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. جی ہاں، یہ بھی جو ہے اس عید الفطر کی سنتیں اور احکام میں شامل ہے. جی ہاں، کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. اور اکثر یہ معاملات جو ہے ہمارے اندر سے چھوٹ جاتی ہے، یہ باتیں ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے اور ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں. جی ہاں، گھر سے عیدگاہ جانے تک
تکبیرات کہنا، گھر سے عیدگاہ جانے تک کیا کرنا؟ تکبیرات کہنا، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ہم کوئی سا بھی نماز، ارے عید الفطر میں کیا عید الفطر ہی تھوڑی ہے، اس کے اندر ہم جا کر کے اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، جس کے اندر وہ بھی نمازی ہے، اس کے اندر بھی ہم اللہ کے حکموں کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں؟ تو نماز کے ذریعے پورا کرتے ہیں، نماز کے اندر جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہو کر کے ہم اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ نماز میں یا قرآن شریف بھی آپ اگر پڑھتے ہیں تو وہ سب میں جو ہے سب سے پہلا شروعات کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، الحمد شریف سے ہوتی ہے، جو کہ اللہ سے باتیں کرنا۔ اس صورت کے اندر، اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے اپنے سے مخاطب کیا اپنے بندوں کو۔ پہلے حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ہے، اور دوسرا حصہ اپنے بندے کی ضرورت اللہ نے فرمایا۔ جی ہاں، اس لیے ہم جو ہے ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کا کیا کریں؟ پورا اہتمام کریں۔ اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہے۔ جی ہاں، وہ کلمات کیا ہے؟ وہ تکبیرات کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات کو جو ہے ہم پڑھتے جائیں، اس کا ورد کرتے جائیں۔ پھر سن لیں، وہ تکبیرات یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی ہاں، اس کلمات کو ہم جو ہے پڑھتے جاویں۔ یہ تمام باتیں جو ہے نا کب ہم کریں گے؟ یہ تمام مسائل پر، یہ تمام سنتوں کا اہتمام کب کریں گے؟ احکام کا اہتمام کب کریں گے؟ یہ جب ہی ہوگا جب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنے ایمان کو بناویں گے۔ اس سارے کے سارے معاملات کا جو ہے نا اگر ہم نچوڑ نکالیں گے، نچوڑ دیکھیں گے، تو اسلام کے اندر اسلام کی جو بنیاد 5 ستونوں پر ہے، جس میں اول ستون، پہلا ستون کون سا ہے؟ تو ایمان ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ جی ہاں، اس لیے ایمان پہ ہی سارے معاملہ کا حل، سارے معاملہ کا جو ہے نا نچوڑ ایمان پر ہی ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر میں لگ جائیں۔ جی ہاں، اپنے ایمان کی فکر میں لگ جائیں۔ جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا، تو یہ تمام باتیں ہمارے لیے جاننا بھی آسان ہو جائے گا اور عمل کرنا اس پر آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔